بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم عزیزو، بھائیو، بزرگو، دنیا کی زندگی دو سانسوں کے درمیان کی زندگی ہے۔ اللہ نے اپنے حکم سے ہمیں زندہ کیا، دوبارہ حکم آئے گا ہم سب کے سب مردہ ہو جائیں گے۔ یہ جو دو سانس کے درمیان کی زندگی وہ کتنی ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ جتنی زندگی ہم بسر کر چکے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، اللہ کے طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جائزہ یہ لینا ہے جتنی زندگی ہم اب تک گزارے ہیں کیا پایا کیا کھویا۔ بعض مرتبہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اتنے سال سے تم کھیتی کے فیلڈ میں ہو، اب تک تمہاری ایک خاص ٹریکٹر نہیں بنی، اتنے سال سے تم کاروبار کر رہے ہو، اب تک تمہارا خاص گھر نہیں بنا، اتنے سال سے تم اپنے کاروبار میں کامیاب انسان سمجھے جاتے ہو، لیکن اب تک تم اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی زیورات بنا کر نہیں دیے۔ کبھی بیوی کوستی ہے، کبھی خسر کوستا ہے، کبھی سالی تانا مارتی ہے، کبھی سالہ خاص اگر تعلقات والا ہو تو وہ تانا دیتا ہے، کبھی دوست و احباب دیتے کہ نہیں دیتے۔ اور ہم لوگوں کو بڑا صدمہ ہوتا ہے اس تانے پر، اے رے ہاؤ بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ کرنا چاہیے، تو عزائم اس کے بلند ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کنجوس بن جاتا ہے۔ اخراجات جو کرتا تھا اس کے ہاتھ اب تنگ ہونے لگتے ہیں، کیا سوچ کر؟ سونا خریدنا، سونا جمانا، گھر بنانا، کھیتی خاص کرنا، گاڑیاں خریدنا، اسی سوچ میں لگتے 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 منزل تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا اللہ جانے، لیکن وقت اجل یعنی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ لو کان المرء یدرک بالمنى لو کان العلم یدرک بالمنى ما کان فی البریۃ جاہل۔ تمناؤں سے کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہو جاتا، کوئی بھی علم حاصل کر لیتا، کوئی بھی جاہل نہ رہتا، کوئی بھی مالداری حاصل کر لیتا، کوئی بھی فقیر نہ رہتا، کوئی بھی عہدہ حاصل کر لیتا، کوئی بھی ذلیل نہ رہتا۔ تمناؤں سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ ہمارے تمنا کے ساتھ اللہ کا حکم شامل حال نہ ہو جائے۔ کس کا حکم شامل حال نہ ہو جائے؟ سب کو اردو سمجھ میں آتی کیا؟ سب کو اردو سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ ترجمے کی تو ضرورت نہیں پڑے گی آپ حضرات کو۔ ترجمہ ذرا ذرا کو تو اب ذرا بول کو، پھر مغرب کے بعد ذرا بولیں گے کیا؟ بات سمجھ میں آئی نہیں کیا؟ اب تک کیا سمجھے بولو، تمہیں بولو کیا سمجھے، بولو بھی۔
جو بات میں بولیا نا اس میں کیا لیٹ ذرا تمہاری زبان سے بولو کیا سمجھے. ارے امتحان نہیں جی. اب تک جو بولیا نا کسے سمجھ میں آیا ابھی؟ سمجھ میں آیا؟ امتحان نہیں. کسے میں جو بولیا وہ بات سمجھ میں آئی؟ بولو. سمجھ آپ سمجھے اور آپ سمجھے. چلا لگا کو بھی نہیں سمجھے. ابھی اتنے چلے والے تھے نا, چلا لگا کر بھی نہیں سمجھے. اگر کوئی صرف تمنا کرتا میں مالدار بن جاؤں, میں مالدار بن جاؤں, میں مالدار بن جاؤں, محنت نہ کرے اور ہر ایک کی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق, محنت تو سب کرتے ہیں, کون بھی فقیر بننے کے واسطے محنت نہیں کرتا. جو بھی محنت کرتا ہے امیر بننے ہی کے لیے کرتا ہے. یہ بھی محنت کرتا ہے, وہ بھی محنت کر رہا ہے. ایک محنت کرنے والا آگے بڑھ گیا, دوسرا محنت کرنے والا وہی ہے. کیا مطلب کیا؟ فیصلہ اس کے پاس ہے, کسے کتنی محنت پر کتنا دینا, وہ فیصلہ اللہ کرتا ہے. اور دوسری بات, دینے کے بعد کس کے پاس وہ مال کتنے دیر رہنا, وہ بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. اچانک ایک آدمی کروڑ پتی بن گیا, اچانک وہ فقیر پتی بھی بن جائے گا. اچانک گوکاک میں جب سیلاب آیا اور جس وقت زلزلے آئے, بڑے بڑے کروڑوں کے مالک, فیکٹریوں کے مالک, مکانات کے مالک, مکان سب کے سب ڈھیر بن گیا, مٹی کا ڈھیر. پیسہ بھی گیا, سونا بھی گیا, چاندی بھی گئی, جائیداد بھی گئی, عہدہ بھی گیا, فٹ پاتھ پر آ گیا. ایک زلزلے میں, ایک سیلاب میں. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. سمجھے بھائی؟ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. محنت کرنے کے بعد نتیجہ ہمارے ہاتھ میں, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے بولو؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے دنیا میں کامیاب انسان اسے نہیں بولتے جو مال خوب کما کر چھوڑ کر گیا ہو, اسے کامیاب انسان نہیں کہتے. آپ سمجھتے ہوں گے وہی کامیاب انسان. ذرا خبرستان ہے کیا تمہارے گاؤں میں؟ ہے نہیں ہے؟ خبرستان میں جا کر تھوڑی دیر سب بیٹھو. حضرت تھانوی بولتے تھے 3 چیزوں سے جلدی نصیحت حاصل ہوتی ہے. اس میں سے ایک, اپنے گھر کے جنازے کو خود غسل دو. اپنے گھر کے جنازے کو خود غسل دو. باپ کا انتقال ہو گیا, خود غسل دو. بھائی کا انتقال ہو گیا, خود غسل دو. مردوں کو گھر کے مرد دیں, عورتوں کو گھر کی عورتیں دیں. تو عبرت ایسی حاصل ہوگی. مجھے فرصت نہیں, مجھے فرصت نہیں, مجھے فرصت نہیں بولتے بولتے بعض لوگوں کے ٹانگاں خبر میں چلے گئے. کہاں چلے گئے ٹانگ؟ مجھے فرصت نہیں, مجھے فرصت نہیں, مجھے کھجانے بھی فرصت نہیں. بولنے والے ہیں کہ نہیں؟ ٹانگاں کہیں ان کے اب ان قریب اترنے والے ہیں. اب فرصت نہیں بولنے والوں کا مجمع خبرستان میں سویا ہوا ہے. ان سے پوچھو, بہت مصروف تھے نا جی تمہیں, کیا تمہیں کما کر گئے, کیا پائے کیا کھوئے, کیا ملا کیا نہیں ملا, کیا نفع کیا نقصان, ذرا بولو. خبر والے سے پوچھو, وہ بتائے گا سب دھوکہ ہے. آنکھوں کا دھوکہ, دل کا دھوکہ, دماغ کا دھوکہ, سوچ کا دھوکہ, فکر کا دھوکہ, سب دھوکے. حقیقت کیا؟ حقیقت وہ جو میں دیکھ رہا ہوں خبر میں. حقیقت وہ, ماشاءاللہ سب کے چھوٹے موٹے گھر ہیں کہ نہیں. بعض لوگ بڑے بڑے مکانات بنائے ہوئے ہیں. بڑا گھر, بیڈ روم اتنا بڑا, مان لو اتنا بڑا بیڈ روم اگر کسی کا ہو جائے, ٹھیک ہے بھائی,
تو وہ بیڈ روم میں سوئے گا نہیں سوئے گا؟ ارے بھائی سوئے گا، لیکن اتنی ہی جگہ سوئے گا جتنی اس کی خبر ہے۔ خبر اتنی بڑی ہے کیا کس کی؟ تو بھی جتنی اس کی خبر، یہ اتنی ہی جگہ پر سوئے گا۔ کپڑا پہنے گا اتنا جتنا اس کا بدن، کھانا کھائے گا اتنا جتنا اس کا پیٹ۔ میں بڑا آدمی بول کر ساتھ میں ڈرامہ لگا لیتی ہیں کیا زیادہ کھانے کے واسطے؟ میں بڑا آدمی بول کو ہستی نا یہاں سے وہاں تک لٹکا لیتی، بڑا آدمی بھی کو دیوانہ ماٹی ملیا بولیں گے اس سے، یہ بڑے ہستی نا پہن لگ چلے گا تو کیا بولیں گے؟ کون سا پاگل آیا رہے انہیں، ہستی نا بڑے بڑے پیجامہ لٹک لکھے نیچے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بڑا آدمی بول کر یہ تو اتنا بڑا بیڈ روم، وہاں سے یہاں تک لڑک رہا ہے، یہاں سے وہاں تک لڑک رہا ہے، کیا کہتے ہو میرا بیڈ روم بڑا ہے، میں لڑکتا ہوا سوؤں گا تو بے نیند آئے گی؟ جسے نیند نہیں آتی انہیں لڑکتا، جو جسے نیند آ گئی انہیں کونا پکڑ لے کر سو گیا ختم۔ اتنی جگہ اس کی اللہ بتا دیتے ہیں زندگی میں، تو کتنا بڑا گھر بنا لے، جتنی خبر اتنی جگہ تیری۔ تو بیٹھتا سو بھی کتنی جگہ؟ اتنی جگہ بیٹھا ہوں میں، بڑا آدمی گول پھیلا لے کو بیٹھتا ہوں، ٹانگا پھسار لے کو۔ کیوں بھائی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ حقیقت دنیا کی اتنی سی دنیا کے لیے ایسا ہم لوگ مصروف ہیں، ایسا ہم لوگ مصروف ہیں، اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، حشر کو بھول گئے، موت کو بھول گئے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کے دل اور دماغ میں موت بس جائے اس کی تشکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کیا ضرورت نہیں؟ تشکیل کی ضرورت نہیں۔ ذرا مدرسے کے واسطے ذرا دیو بھائی، انہیں اندر ہاتھ چھوڑ کو ہلا لے کو چلتا سو، ہلا کو کیا دیکھتا سو؟ 500 کے بعد 200، 200 کے بعد 100، 100 کے بعد 50، 50 کے بعد 20، 20 کے بعد 10، 10 کے بعد 5 نہیں ہے۔ اس لیے مجبوراً کیا نکالتا؟ تمہیں کیا سمجھیں گے بڑی نوٹ تلاش کر نہیں کر گو، وہ حالانکہ تلاش کیا کر لی انہوں۔ بعض لوگ اتنے ہوشیار ہو گئے، چڈی کے اندر بڑے نوٹاں پہن رہی ہیں آج کل، تمہیں لوگ چڈیاں وہ ہاں چڈیاں میں جیباں رکھتے نا جی، چھپ کے بڑا صوفی سے آئیڈیاں کرو نا کو۔ بھائی دیہات کے لوگ جب جاتے ہیں کھیتی باڑی، چڈی کے اندر نوٹ رکھ لے جاتی نہیں؟ الحمدللہ بولو بھائی، بہے نہیں ہے چڈی کے اندر جیب، وہ سیفٹی ہے انتہائی۔ وہاں کیا کرتی؟ کون بھی 10 روپے کٹے رکھتے نہیں، وہاں رکھتے ہیں سو بڑے نوٹ آئیں کٹے۔ کون بھی آج تک چندے کے وقت میں چڈی میں ہاتھ ڈال لیا کیا بھی؟ تمہیں بولو کہاں ڈالتی ہیں ہاتھ پہ؟ ایسا سیکشنز بنائے ہی 10 روپے کے نوٹوں پر، 100 200 کے یہاں، 500 1000 2000 کے یہاں۔ تو اسی سیکشن کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑے جگہ یوں ہاتھ بند کر کو یوں ڈالتی ہیں لوگ کیا سمجھیں گے اخلاص سے ڈال، نہیں، وہاں آ کر جو ڈال رہی ہیں وہ دوسرے دیکھ لے گے تو تھکتی۔ اتنے بڑے آدمی رکھو تو شرم آتی نہیں رہے، یہ 20 روپے ڈال رہا سو، بے شرم، بے حیا، بے غیرت۔ لوگ کیا کریں گے؟ تھوکیں گے۔ وہ تھوکنے سے بچنے کے بعد ہلو ہاتھ کہاں چلے جاتا سو، چادر کے اندر جا کو چھوڑ کو آ جاتی اوپر۔ خیر اللہ ہم سب کو دینے والا بنائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن یوں کہتا ہے فَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، تم میں سے ہر ایک اس بات کی طرف غور کریں کل کا دن جو قبر میں آنے والا ہے وہاں کے لیے ہم نے کیا بھیجا؟ کیا بھیجا؟ یہی جو کچھ ہم لائے ہیں یہی حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ آئیں گے۔ ہمارے یہ 3 دن، ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ دعائیں، ہماری یہ ذکر و اذکار، ہماری یہ فکر، ہمارے جذبات، ہماری نیکیاں، خود ہم لوگ ایسے بنے ہماری زبان سچی بولنے والی بن جائے، ہماری نظر صحیح دیکھنے والے بن جائے، ہمارے کان صحیح سننے والے بن جائے، ہمارے دماغ صحیح سوچنے والے بن جائے۔ اس لیے کہ اسی زبان سے، اسی کان سے
من ربک کا سوال سننا ہے اور اسی زبان سے ربی اللہ کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ کان گندے ہوں فرشتے کی آواز سنائی نہیں دے گی، اگر یہ منہ گندے ہوں تو ربی اللہ کا لفظ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں ان دونوں کا تعلق دل سے ہے۔ دل وحصل ما فی الصدور، قبر میں جو نکلے گا وہ زبان اور کان سے نہیں بلکہ دل کی آواز زبان پر نکلے گی۔ اس لیے دل میں اللہ کو بسانے کے لیے یہ جماعتوں میں نکالا جاتا ہے۔ کس کو بسانے کے نکالا جاتا ہے بھائی؟ اللہ کو بسانے کے لیے، اللہ کو بسانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ لوگ معزز مہمان میرے گھر کیوں نہیں آئے؟ آپ معزز مہمان چلو بھائی سیکریٹری صدر صاحب کے گھر کیوں نہیں گئے؟ آپ کو اللہ کے گھر میں کیوں رکھا جاتا؟ اس لیے رکھا جاتا ہمارا کام کا اصل مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا۔ 3 دن اللہ کے گھر میں آپ حضرات اللہ کے مہمان۔ کس کے مہمان؟ اللہ آپ کا میزبان۔ جو رشتہ ہمارا اور اللہ کا کٹا ہوا ہے 3 دن میں ایسا جوڑنا، کل کا دن ہم اللہ کو پکاریں تو اللہ ہماری سنیں، ہم اللہ کو بلائیں تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، جو تعلق ہمارا کٹ گیا اس تعلق اللہ سے جوڑیں، اللہ سے لو لگائیں، اور اتنی بات سنیں اللہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ خیر۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا خوش نصیب کون ہے، بد نصیب کون ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے طرف سے جو مل گیا اس پر جو خوش ہو گیا وہ خوش نصیب، اللہ کے طرف سے جو نہیں ملا اس پر راضی ہو گیا تو وہ خوش نصیب، جو اللہ کے طرف سے جتنا ملا وہ لینے کے باوجود کیا اتنا کم ملا بول کر جو بول رہا ہے انہیں بد نصیب۔ انہیں کون؟ ہم نے اللہ تعالیٰ جو دیا ہمیں ہمیشہ کسے دیکھنا؟ ہم سے کم کو دیکھنا، ہمارے سے زیادہ کو کبھی نہیں دیکھنا، ہم سے کم، اور اللہ سے یوں کہنا یا اللہ اس سے تو بہتر مجھے رکھا۔ جیسے شیخ سعدی نکلے دمشق کی جامعہ مسجد سے اور دل میں بات آئی مجھے چپل نہیں ہے، نکلتے حضرت نے کیا دیکھا کہ ایک وہ بندہ آیا جس کے دونوں پیر ہی نہیں ہیں، دیکھ کر فوراً شکر گزار بنے۔ سب شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، جو بھی حالات آتے ہیں اس پر صبر کرنا، اللہ سے خوب مانگنے والے بننا، اور اللہ کے سامنے رونا، گاؤں گلی پھر کو رونا نہیں، کبھی بھی مجھے تکلیف ہے، تمہاری بیوی تمہاری بات نہیں سن رہی، اللہ کے پاس بولو۔ دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے اللہ پلٹ دے سکتا ہے۔ تو آپ کا بچہ آپ کی نہیں مان رہا، اللہ کے پاس بولو۔ آپ کا کاروبار میں نقصان ہے، اللہ کے پاس بولو۔ آپ کو دعائیں نہیں آتی، سورہ فاتحہ 100 بار پڑھو اور اللہ کے پاس تہجد میں رو کر مانگ کر دیکھو اللہ کیسے آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ کوئی بھی دنیا اور آخرت کے مسائل ہو کس کے پاس مانگنا چاہیے؟ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی حضور نے فرمایا اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ اللہ سے جوڑنے کا راستہ، یہ کون سا راستہ؟ اللہ سے جوڑنے کا راستہ۔ الحمدللہ ہم لوگ جڑنے کے لیے سب تشریف لا چکے ہیں، نیت کرو، ارادہ کرو۔ اب تو آپ لوگ پیسہ لے کر تو آئے ہوں گے بھائی، فری تو کون بھی نہ پیسے لے کر رشنا ہے پورے، تو پیسے میں کچھ نہ کچھ بچے گا نہیں بچے گا؟ تو بچے تو کیا کریں گے؟ وہ بچے گا نا، اسے کیا کریں گے؟ جزاک اللہ بول کو لے لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کیا بھائی جو بھی بچتا جب واپس کرتے امیر صاحب کون؟ ہاں بچنے کے بعد امیر صاحب تقسیم کرتی تو جزاک اللہ بول کو لے لیں گے۔ ہاں وہ مدرسے کو احسان کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ سنو بھائی، آئندہ جو تشکیل ہے 3 دن، وہ تشکیل کے واسطے ایڈوانس کے طور پر جمع کرو۔ نیکسٹ 3 دن، نیکسٹ عشرہ، نیکسٹ چلے کے ایڈوانس کے طور پر وہ پیسہ دے ڈالنا انشاءاللہ۔ دے ڈالیں گے؟ کون دیں گے؟ آدھا اٹھائے گا تو آدھا پیسہ لے لیتا ہوں، اور کو پورا کو تو پورا دے ڈالتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
سب نیت کریں گے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم